الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى أما بعد. قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. وقال شاعر رسول صلى الله عليه وسلم رضينا قسمة الجبار فينا لنا العلم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم الباقي لا يزال. گرامی قدر مہمانان کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی ہمارے اینکر صاحب نے بتا دیا کہ میرا عنوان ہے حصول علم اسلام کی نظر میں، تو میں چاہوں گا اپنا یہ موضوع چند نقاط کے تناظر سے پیش کروں. ایک یہ کہ علم کیا چیز ہے اسلام کے تناظر میں، اور عصر حاضر کے حوالے سے اور اس ٹاپک کے حوالے سے پسماندگی کی وجہ کیا ہے، حلول کیا ہے، اسباب کیا ہے، اس حوالے سے علم اور فن کیا چیز ہے، اور دنیوی اور دینی یعنی مذہبی اور عصری علوم ان میں کیا آپس میں اتفاق ہے. تو یہ چیزیں ذرا دیکھیں ہم. تو سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنی شروعات پہلے لفظ کی، وہ بھی عربک گرامر کے حساب سے صیغہ امر ہے، آرڈر ہے. قرأ ماضی ہے، یقرأ مضارع ہے، اقرأ آرڈر ہے، آپ پڑھیے. اگرچہ اس وقت خطاب تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن مجموعی طور اس کے مخاطب ہر فرد بشر ہے جو بھی مسلمان ہے اسلام کے تناظر سے. لیکن اسلامی دعوت عام ہے مذہب و ملت سے باہر، تو لہذا قرآن کے تناظر میں اس کا مخاطب ہر انسان ہے، بلکہ ہر جن بھی ہے اسلام کے تناظر میں. آپ پڑھیے. اگر دیکھا جائے گا کہ یہ کس وقت اللہ نازل ہوئی آیت، کتنے مسائل تھے اس وقت عرب میں، سوشل، پولیٹیکل، اکانومک، بہت سارے مسائل تھے. عرب بھی وہ جگہ جہاں کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا، کوئی عدالت نہیں، امن و امان نہیں، ظلم و جبر. یعنی اگر دیکھا جائے گا کہ اس سوسائٹی کو درست کرنے کے لیے آج کے حساب سے کوئی اچھی کمیٹی چاہیے، فلاح و بہبود کمیٹی چاہیے، سماجی بہبودی کمیٹی چاہیے. لیکن ان تمام مسائل کو جب اسلام نے حل کیا تو حل کیا علم سے. اور جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں ہر آیت میں علم کا ہی تذکرہ ہے اور کچھ نہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یعنی ہر جگہ، وقت کی کمی ہے میں اس میں اشارہ کرنا چاہوں گا بس، ہر جگہ یہی ہے پڑھیے قلم سے، جو آپ نہیں جانتے ہیں آپ کا رب بتا دے گا. علم الانسان ما لم یعلم ایک اچھا سلوگن ہے یہاں پر. اور اس کے بعد مکہ کی جو آیات نازل ہوئی ہے اس حوالے سے، سورہ زمر کے، سورہ فاطر کے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ ہرگز برابر نہیں. تو کبھی ایسا خطاب ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یقیناً جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ سب عالمی ہوتے ہیں. یعنی انما لفظ ہے، انما یخشی من عبادۃ العلماء. انما کا عربی گرامر میں صرف آنلی، یعنی رب سے ڈرنے والے صرف عالم ہے، یعنی جن کو تقویٰ ہے. تو لہذا اس تناظر سے دیکھا جائے گا کہ اسلام نے اپنی شروعات مکی دور میں جتنے بھی آیات نازل ہوئے میکزیمم پورشن ان کا تعلق اسی سے ہے، عمل کے بجائے نظری علوم سے ہے، کسبی نہیں. تو لہذا قرآن کے تناظر میں علم اگر دیکھا جائے گا
پہلے میں علم کو یہ بتا دوں کہ علم ایک لفظ، اس کے جو مترادفات ہے سنونیمز ہے، ادراک بھی آ رہا ہے قرآن میں، خبرہ بھی آ رہا ہے، بصر بھی آ رہا ہے، نبأ بھی آ رہا ہے، بہت سارے کلمات. اگر ان تمام کلمات کے تناظر سے قرآن کو دیکھا جائے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ ہر سورہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ علم کی طرف توجہ دے رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں نازل ہوئی ہیں عملی طور، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، وراثت، یہ سب چیزیں مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے. جو مکہ میں نازل ہوا اس کا پورشن میکسیمم ہے علم. تو اب جائیں گے کیا نام ہے، احادیث کی طرف، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت سے محدثین کرام نے اپنے کتابوں میں باب العلم ایک مستقل چیپٹر دیا ہے، باب العلم، اور بے شمار احادیث اس کے ذیل میں لائی ہیں، جس میں علم کی عظمت، علم کی فوقیت، علم کی اہمیت. تو لہذا جب ہم دیکھیں گے اوورال پرسپیکٹو میں کہ کیسے ایڈریس کر رہا ہے قرآن اور حدیث، جب کسی چیز پر تاکید کر رہا ہے تو یا تو اس کی قسم کھا رہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے ٹائم کا، ٹائم کے قدردان بن جائے مسلمان، تو قسم کھا رہا ہے والعصر، اور ٹائم کے ہر لمحہ کو قسم میں لے رہا ہے، والفجر والضحیٰ، فجر کا وقت، فجر کی بھی قسم، والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل والنہار، یعنی ٹائم کافی اہم چیز ہے، لہذا ہر جز کے ٹائم سے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. تو یہی علم کی اہمیت بھی ہے. تو جو سورہ نازل ہوئی ہے سورہ اقرا کے فوراً بعد ہی وہ سورہ قلم ہے، تو یہاں بھی قسم کھائی رب نے، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے مجھے قلم کی اور ان چیزوں قلم سے لکھے جانے والی چیزیں ہیں، تدوین وغیرہ. تو جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کی عظمت قرآن کے تناظر میں بہت زیادہ اہم ہے. تو کبھی تاکید کی جاتی ہے، جیسے کبھی دعا سکھائی جاتی ہے، رب زدنی علما، جس کی دعا سکھائی جائے. مفسرین کے ہاں یہاں اللہ نے کل بھی لفظ استعمال نہیں کیا ہے، یعنی پیغمبر ان کے فرما دیجئے، ان کو کل نہیں، سیدھے بلاوا ڈائریکٹ رب زدنی علما. یا اسی طرح بہت سے طریقے ہیں جس سے علم کی اہمیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حدیث کو پیش کریں. ایک حدیث میں پیش کروں، ٹائم کی قلت یہاں پہ. اس حدیث کو کتب حدیث نے آلموسٹ سب نے اس کو جمع کیا ہے، بخاری بھی، مسلم بھی، ترمذی، ابو ماجہ، ابن داود نے بھی، ابو ہریرہ کی روایت اس میں ہے، حضرت انس کی روایت ہے، ابو دردہ کی ایک تفصیلی روایت ہے، میں اسی کو لینا چاہوں گا یہاں پر. حدیث اس طرح ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یسکانتمس، جو کوئی آپ میں سے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم کے راستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان کر دے جنت کی طرف. دو نقطے یہاں پر ہیں، قابل غور ہیں. من سلک طریقا یلتمس، لفظ آیا التماس. التماس کا کہتے ہیں ادنا سے اعلیٰ کی طرف، التماس، ملتمس، لور ٹو ہائر، یعنی ریکویسٹ. علم کے حوالے سے عالم جو طالب علم ہو، جو متعلم ہو، اس میں سب سے پہلے جو چیز کوالٹی ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ انکساری، عاجزی. اگر وہ پہلے اس کا اکثر تکبر، متکبر. آپ لوگ یہاں آئے، جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو سامعین ہیں ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن جب آپ لوگوں کو یا مجھے کہیں بھی کسی آدمی کو سیکھنا ہو، پہلا قدم یہی ہے کہ اس کے پاس تواضع ہو، سیکھنے کی ہنر ہو. پیغمبر نے لعن و طعن کیا اس کو جو آدمی سوال کرے کسی کا علم ٹیسٹ کرنے کے لیے. اللہ کی مدرس کر سکتا ہے، بس تربیتاً کر سکتا ہے، باقی یہاں نہیں. تو یہاں پہلا نقطہ ہے کہ طالب علم ہونا چاہیے خشوع خضوع کے ساتھ. تو یہی امام شافعی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اپنے ایک شعر میں جو مشہور ہے اس حوالے سے، اخی لن تانوا العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وطول وارشاد الاستاد وطول الزمان. جب آپ علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو حریص ہونا چاہیے،
بحث ہونی چاہیے آپ کو اس کے بارے میں. التماس کا لفظ آیا بحث کے حوالے سے بھی. لہذا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا راستہ آسان بنا دے گا جنت کی طرف. یعنی جنت کے جو راستے جا رہے ہیں، آسان ترین راستہ کون سا ہے؟ طالب علم کا راستہ. یہ طلبۃ العلم ایک بہت بڑی لیگیسی ہے مسلمانوں کی، بہت سے بڑی لیگیسی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. لیکن نہ جانے کیسے کس طرح سے مسلمانوں کا رشتہ کٹ ہوا عربک سے، عربک ثقافت، تہذیب، تمدن سے. یہ بہت بڑی بدقسمتی مسلمانوں کے لیے. ہم دیکھتے ہیں واٹس ایپ پر وغیرہ، جب بھی دیکھتے ہیں عربوں کے خلاف بولتے ہیں. میں گزارش کرنا چاہوں گا، عرب کیسے بھی کس طرح بھی، میں ایم ناٹ ایڈوکیٹنگ دا عربس، لیکن آخر کار وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا واسطہ ان سے ہے. تہذیباً، علماً، ثقافتاً ان کا واسطہ ہے، اس لیے علمی لیگیسی سے. یہ اورینٹلزم کا مجھے لگ رہا ہے بیچ میں کچھ تو عربوں کو بہت بدنام کر رکھے ہیں. بہت بڑے سکالر عربک حوالے سے ہیں. عربک علوم کو نہ جانے کیوں دور کیا گیا ہے. لہذا ہم عربک علوم سے بہت حد تک ناواقف ہیں. جتنے مدارس، ابھی ذکر کیا تھا یہاں اینکر صاحب نے، مساجد کا کام، جتنے بھی مساجد تھے اوائل دور میں سب مدرسے کا کام دے رہے تھے، سب کے سب. حتیٰ کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ آج تک مسلسل یہ کام کر رہے ہیں. درس قرآن، درس حدیث، درس عقیدہ، درس فقہ. پھر امام معاویہ رضی اللہ عنہ نے درسگاہ کے ساتھ، مسجد کے ساتھ ہاسٹل قائم کیا. پھر ابو حاتم نشاپور میں، پھر مرو نے، نشاپور میں ابن فورک نے، اور مرو میں ابو حاتم نے اپنے ذاتی درسگاہ قائم کیے، ذاتی پیسہ خرچ کیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں الفریڈ نوبل وغیرہ نے وہ اپنے پرائز کے لیے کیا ہے، اس طرح مسلمان نے کیا ہے. بہت بڑے درسگاہ قائم کیے، دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے ان درسگاہوں میں. پھر اس کے بعد 5ویں صدی میں باضابطہ طور نظام الملک توسی نے سرکاری درجہ دیا، ان کو سرکاری مدارس قائم کیے. بغداد میں درس نظامیہ قائم کیا، ایک نظامیہ انسٹیٹیوٹ قائم کیا جس کے مدرس تھے امام غزالی، جس کے مدرس تھے علی الجوینی، حرمین کے امام. پھر اس کے برانچز 8-9 بنا دیے موصل میں، مرو میں، نشاپور میں، بصرہ میں. بہت بڑا نیٹ ورک تھا وہاں پہ. اس طرح مدرسۃ الظاہریہ اس وقت 38 میٹر لمبا تھا اور 29 اس کی چوڑائی تھی. اس طرح مدرسہ اقبالیہ تھا جس کے 2 منزلہ عمارت تھی. پہلی منزل میں 40 ہال تھے طلبہ کے لیے، دوسری منزل میں 28 ہال تھے. تو ایک نیٹ ورک تھا یہ یہاں پر. اندلس میں ہر جگہ مدارس تھے، قرطبہ میں، اشبیلیہ میں. اتنے لوگ آیا کرتے تھے اشبیلیہ، جس کو آج ہم کہتے ہیں برین ڈرین کا مسئلہ. اور یہاں عبد الرحمن ناصر کے دور میں بہت بڑی مسجد کو تعمیر کی گئی، وہ مسجد قرطبہ. تو محض انہی طلبہ کے لیے. تو اس وقت ایک مقولہ مشہور تھا، اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہو اس کو زمین کا ٹکڑا دے گا اشبیلیہ میں. تو کاروان تھے بغداد سے اندلس تک، مسلمانوں کے علم کے کاروان. پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ لوگ بھی اس میں ہمت کر رہے تھے. خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. کہا کہ ایک وقت ایک آدمی بغداد سے آیا، مسجد میں اعلان کیا اگر کسی کے پاس یہ کتاب کا نسخہ ہے، اس وقت قلم سے لکھتے تھے، پریس نہیں تھا، اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہے برائے کرم مجھے عنایت کرے، میں اس کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں جو وہ مانگے. کسی آدمی نے دوسری جمعہ کو کتاب حاضر کی. اب وہ قیمت لگانا چاہتا ہے. ایک اور آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا نا میں اسے زیادہ قیمت دوں گا. اب بولی چڑھ گئی اس کی. ایک طرف بغداد سے آیا ہوا سکالر، ایک طرف اندلس کا آدمی. اب وہ بھی بڑھا رہا ہے قیمت، یہ بھی بڑھا رہا ہے. آخر کار اندلس والے نے اسے کہا، بغداد والے مہمان سے، برائے کرم آپ قیمت نہ بڑھائیں، جتنا قیمت مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ خامخواہ اس کا قیمت نہ بڑھائیں پلیز. تو اس نے کہا چلو رہنے دو قیمت. پہلے مجھے یہ بتاؤ آپ آپ کا مطلب ٹاپک کیا، آپ کا مضمون کیا ہے؟ اگر ہم ایک ہی مضمون پر کام کرتے ہیں تو دونوں کو کام آ جائے. اس نے کہا میں ان پڑھ ہوں، میں کس موضوع پر کام کروں. پھر آپ کو کیوں چاہیے تھی کتاب؟ کہا کہ مجھے احساس ہوا جب آپ بغداد سے آئے
آپ بغداد سے آئے اس کتاب کے لیے، میں اس قیمتی کتاب کو کیسے جانے دوں گا اپنے اندلس سے؟ نوجوان میں ان پڑھ ہی ہوں لیکن لوگ اسے مستفید ہو جائیں گے، اتنے عظیم خزانے کو کیسے محروم کروں میں اندلس کو؟ یہ طریقہ تھا مسلمانوں کا، حصول علم کا یہ دور تھا۔ تو جب یہی چیز، یہ انہماک، یہی جوش، یہی ولولہ، یہی ہمت، تو یہی میں نے شعر میں عرض کیا تھا پہلے ہی، رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مالو، حضرت علی کے کلام ہے، ہم تو راضی ہیں رب کے تقسیم پر، رضینا قسمت الجبار لنا العلم وللجہال مالو، ہمیں تو علم عطا کیا، جاہلوں کو مال میں مشغول کیا۔ فإن المال یفنا عن قریب، رہی مال کی بات، وہ تو آج نہ کل فنا ہونے والا ہے ہی، وإن العلم باق لا یزال، تو علم کی جہاں تک بات ہے وہ باقی ہے، اس کو کبھی زوال آنے والا نہیں۔ یہ جوش ولولہ کبھی مسلمانوں میں تھا۔ جس قوم میں بھی علم کے قدردان ہوں گے اس قوم کو اللہ تعالیٰ آسمان سے بلندی دکھاتا ہے، یہ قانون ہے۔ وَلَن تَجِدَ سُنَّتَ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ سُنَّتَ اللَّهِ تَبْدِيلًا، قانون رب نے بنا رکھا ہے کہ جو کوئی علم کا قدردان ہو قوم اس کی قدردانی کر سکتا ہے۔ آج اگر کبھی انگلینڈ ہو، کبھی امریکہ، کبھی مسلمان تھے، تو یہ ایک وراثت ہماری تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن سعودی عرب میں ہم پڑھ رہے تھے، ایک استاد تھے ابو صاحب اس کا نام ہے، تو وہ ہمیں پڑھا رہے تھے ریسرچ میتھڈالوجی، بہت پڑھے لکھے تھے، ڈاکٹریٹ بھی کی تھی شاید امریکہ میں، جدہ میں، ریاض میں، بہت پڑھے لکھے ماشاءاللہ، اگر زندہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے۔ تو ایک دن وہ پڑھا رہے تھے ہمیں، ایک واقعہ سنایا، کہا کہ ہم کانگریس لائبریری میں گئے، امریکہ کی سب سے بڑی لائبریری ہے کانگریس لائبریری، ہم وہاں ڈپلومیٹک ویزا پر گئے، یونیورسٹی کی طرف سے ٹور پہ گئے، تو جب ہم ملے وہاں کے کیا نام ہے چیف لائبریرین سے، وہ انگریز تھا، بڑا خوش لہن تھا، اچھا آدمی تھا، تو وہ ہمیں خود ساتھ آیا، میں آپ کو دکھاؤں گا ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ اس نے ہمیں انڈر گراؤنڈ لے لیا بہت نیچے، دکھا دیا یہ مخطوطات، کہ جب میں نے دیکھا وہ مسلمانوں کی کتابیں جن کا میں نے صرف نام سنا ہے، تو جب میں نے دیکھا تو میرا دل بالکل چیر چیر ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے سنا تھا کتابیں یہ ان کے پاس ہے، ابن قیم، ابن تیمیہ، شوکانی وغیرہ کی کتابیں، کہ برجست میری زبان سے بد دعا نکلی، یہ ہمارا سرمایہ ان کے پاس ہے۔ میں نے بد دعا کہا اللہم اہلکہم، اے اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ کہ پیچھے سے یہ انگریز ہنس رہا ہے، جو چیف لائبریرین تھا ہنس رہا ہے، مجھے پوچھ رہا ہے لما تعدوننا، آپ ہمیں بد دعا کیوں دیتے ہو؟ میں مڑ کے دیکھا، میں نے کہا آپ عربی جانتے ہو؟ کہا آپ سے اچھا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں نے عربی سیکھا ہے، میرا ایک پروجیکٹ تھا کہ یمن میں کچھ پرانے مینوسکرپٹس ہیں، مخطوطات ہیں پرانے عربک کے، ان کو کہیں سے بھی لانا ہے۔ میں یمن گیا، 12 سال میں یمن میں ویٹر تھا، ٹارگٹ میرا وہی کتابیں تھی نا، میں یمن میں ویٹر رہا، کافی میں نے کوشش کی، آخرکار ان کو میں نے مائل کیا، کتابیں لے کر واپس آیا ہوں میں۔ یہ علم کے شوق و ذوق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو نہ جانے مسلمانوں میں کیا ہوا، کیا وجہ ہو گئی کہ مسلمان اس سے اب دور ہوتے گئے۔ تو لہٰذا علم کے شوق کے لیے سب سے بڑی رضینہ میں نے شعر میں کہا کہ ہمیں سب سے پہلے علم دوست ہونا چاہیے۔ یہی سکھایا ہم نے قرآن نے، یہی سکھایا ہم نے مسلمانوں نے، یہی سکھایا ہمیں علماء کرام نے۔ تو اچانک کیسے لگ رہا ہے آج کے نوجوان طبقے کو، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مسلمان نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بھائی اتنی بڑی سلطنتیں ہماری تھی، اتنی طویل ترین سلطنتیں ہماری تھی، بنو امیہ نے درسگاہ قائم کیے، بنو عباس نے دارالحکمہ سے کتابیں لے آئی، ایک ٹریٹی روم سے کی، اسی ٹریٹی پر کہ آپ ہمارے پرانے وہ فلسفہ کتابیں ہمیں کچھ دے دیں، یہ بھی ٹریٹی میں شامل تھا ایک وقت۔ پھر سلجوق آئے، نظام الملک توسی نے جال بچھایا، پھر ایوبی آئے، انہوں نے کیا نام ہے شمالی افریقہ میں کیا نام ہے ایک لمبی قطار دی درسگاہوں کی، پھر مرابطس آئے اسپین میں، ہر جگہ بے شمار درسگاہ قائم کیے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اتنی زیادہ لیگیسی اونچی ہو گئی۔ آج کل مسلمانوں کے پاس یہ ایمان ہونا چاہیے، جو بھی کوئی شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، انسانوں کے لیے کچھ کرے، ہم اس کے شناخوان ہونے چاہیے۔ البرٹ آئنسٹائن ہو، آدم سمتھ ہو، جیمز واٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس نے انسانوں کا کام کیا۔ خیر الناس من ينفع الناس، جو بھی لوگوں کے لیے اچھا کرتا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ الخلق عیال اللہ، تو مسلمان نے خامہ کا بیریئر بنا رکھا ہے۔ لہٰذا ہمیں ماڈرن ایجوکیشن سے بیریئر نہیں ہے،
اب میں اسے بات کرنا چاہوں گا، یہ عصری علوم اور مذہبی علوم، یہ تفریق جو ہے الگ الگ علوم، یہ ہے ہی نہیں، یہ ایک ہی مضمون کے دو حصے ہیں۔ کیوں؟ جو بھی پرانے ہمارے مفسرین کرام ہیں، علماء ہیں، وہ ماڈرن ایجوکیشن کے اچھے تھے۔ یعقوب الکندی بہت بڑا عالم، بصریات پر کام کیا، آپٹکس پہ کتاب الموازن لکھی اس نے۔ تو اسی طرح کیا نام ہے، ابن حیثم حیات دان تھے، خوارزمی میتھمیٹشین تھے، ابن سینا بڑے لکھے بہت بڑے عالم تھے، یہاں تو کیا نا الشفا لکھی انہوں نے۔ تو لہذا پرانے جو ہمارے علماء کرام تھے وہ مذہبی علوم سے بھی آراستہ تھے، اور جس کو آج کہیں ہم عصری علوم، اس وقت نہیں کہتے تھے، یہ اس کی برانچ ہے۔ تو لہذا اگر ہم فقہ کے تناظر میں دیکھیں، کچھ علوم جو ہیں فرض ہیں، جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ کا علم، کچھ علوم فرض کفایہ ہیں، جو ایک آدمی قوم میں کوئی کرے باقی کے لیے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں یہ چیزیں ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے، کمپیوٹر کے حوالے سے، جو بھی نئے نئے فیلڈ ہیں، جو بھی امت مسلمہ کے کام آ جائیں، وہ فرض کفایہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ علوم مباح ہیں، اسی طرح کچھ علوم حرام ہے، جیسے جادو وغیرہ۔ اس تناظر میں دیکھا جائے، احکام خمسہ اصول فقہ میں دیکھا جائے، کوئی علم بھی اسلام سے خارج نہیں ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے من سلک طریقہ یلتمس فی علما، علما نکرہ آیا ہے، معرفہ نہیں۔ تو بعض محدثین، بعض علماء کرام اس کو نکرے سے کہتے ہیں، عام، امور، جنرل، جو بھی کوئی علم مسلمانوں کے لیے نفع بخش ہو، اس کے لیے یہ جنت کی بشارت ہے، بشرط ایمان اس کی شرط ہے۔ تو لہذا یہ تفریق اہل کلیسا نے کی، یہ تفریق جو ہے، کیونکہ ان کے پاس الگ آئیڈیالوجیز ہیں۔ ان کے پاس شادی کرنا ایک کیا نام ہے، تقوی اور پرہیزگاری کے خلاف ہیں، لہذا پوپ اور وغیرہ نن وغیرہ شادی کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ تفریق ہو سکتی ہے بودھ کے پاس، جن کے پاس مفلس اور افلاس الازمی ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ید العلیا خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ یہ دینے والا ہاتھ کون ہے؟ ہر لحاظ سے امت مسلموں کو عطا کرے۔ اگر ہم جائیں گے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے شاگرد، عظیم دو شاگرد، ابو یوسف اور دوسرا ہے حسن شیبانی۔ ابو یوسف نے کتاب لکھی الخراج، اکانومکس کی کتاب، پہلی کتاب، اور ابو حسن شیبانی نے اس کے دوسرے شاگرد کتاب السیر کبیر، السیر صغیر، انٹرنیشنل ریلیشن پر کتابیں لکھی ہیں۔ ماوردی نے لکھی احکام السلطانیہ، پالیٹکس پر کتاب لکھی ہے۔ مسلمانوں میں لیگیسی تھی، یہ خامخواہ لوگوں نے ایسے بنا دیا مذہبی علوم اور عصری علوم۔ اس حد تک ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ سب اس میں شامل ہے، کلیت میں شامل ہے یہ سب چیزیں۔ تو لہذا یہ تفریق ہے۔ اب کیا مسئلہ ہوا ہے، وہ یہ علم اور فن، علم اور فن پر اگر بات کی جائے، علم کسے کہیں، کیونکہ دونوں کو سیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، سیکھنے کا ایک ہی طریقہ دونوں کو ہوتا ہے، وہ بھی باضابطہ سیکھا جاتا ہے، یہ بھی سیکھا جاتا ہے، لہذا اس میں مکسنگ ہوتی ہے، التباس، امتزاج ہوتا ہے۔ لیکن اب یہاں کلیئر کر دوں میں آپ کو، فن کہتے ہیں ہم اس علم کو، اس چیز کو، فن کے لغوی معنی ہیں، لٹرل میننگ جو فن کے ہیں وہ ہے تزین، مزین کرنا، چمکانا، ٹھیک۔ تو لہذا علم کو اگر تصور کیا جائے ہم اور فن کو تناظر میں، تو جب تک ہم اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں گے ہم فن اور علم کو، علم علم الہی جو رب سے ملاتا ہے، جو انسان کے وجود کو آپ کیوں آئے۔ آج نوجوانی میں سوال نہیں ہوگا، بڑھاپے میں ہر ایک کو سوال ہوتا ہے میرا سبب وجود ہے کیا آخر کار۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنے رب سے جا ملنا ہے، ہمارا مقصد وہی ہے۔ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، ایک ہے ٹارگٹ، ایک ہے مینز۔ مسلمانوں کے پاس جو ٹارگٹ ہے وہ رضا الہی ہے، اس رضا الہی کے لیے دنیا بھی تو اچھا بنانا ہے نا۔ تو لہذا دنیا کو سنوارنا، سجانا، یہ ذریعہ ہے، ٹارگٹ نہیں ہے، یہ مینز ہے، ٹارگٹ نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، ہدف یعنی ٹارگٹ رب کی رضا ہے۔ اب یورپ کے پاس شفٹ ہو گیا ان کے پاس، اب ان کے پاس جب رب کا تصور نہ رہا، انہوں نے فن کو ہی چار چاند لگا دیا، ان کے پاس یہ طریقہ نہیں۔ مسلمانوں کے پاس یہ طریقہ ہے۔ علامہ اقبال بھی اسی کے ماننے والے تھے کہ یہ علوم جو ہیں، سائنس علوم، ماڈرن جس کو کہیں، اسلام کے تناظر میں، اسلام کی سائے میں رہیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ شیطانیت ہے، ورنہ الہاد ہے، ورنہ نہ جانے الگ الگ نام دیتے ہیں وہ ان چیزوں کو۔ تو لہذا فن اور علم کو میں اس طرح کہوں، جب بھی علم جس کو ہم کہیں گے جو رب سے ملاتا ہے، یا ہم سیدھے کہیں گے پیغمبروں سے حاصل شدہ نالج، علم اپنے
علم اپنے اوائل میں، اپنی ابتدا میں، اب میں یوز کروں ڈائریکٹ ٹرم علم الدین، اپنے اوائل میں عروج پر ہوتا ہے، نہ اس میں تعصب ہوتا ہے، نہ جہالت ہوتی ہے، نہ اختلافات انتشار ہوتا ہے. پھر پیغمبر کے بعد وقت گزرنے کے بعد آہستہ 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 اس میں جمود آتا ہے، اسٹیگنیشن آتی ہے، تعصب آتا ہے، اختلاف ہوتا ہے. پھر آہستہ اپنی وہ حرارت، اپنا وہ جذبہ، اپنا وہ جوش آہستہ دھیما پڑ جاتا ہے. اس کے برعکس جو فن ہے، فن اپنی ابتدا میں معمولی ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 چمکتا جاتا ہے کہ انسان کی ضرورت ہے خود کو سجانے کی، مکان کو، دکان کو، ہر سجانے کی، لیکن فن اس کے برعکس الٹا وہ روز بروز چمکتا جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب خود مذہب فن کے لپیٹ میں آتا ہے، پھر یہاں سے سمجھنا مشکل ہوتا ہے فن و علم کے بارے میں. تو لہذا اگر علم سے، علم الدین سے جمود، تعصب، اختلافات، یہ سب یہ گرد و غبار اگر دور کی جائے، علم کو اپنے اصل تناظر میں دیکھا جائے، صحیح تناظر میں دیکھا جائے، ریئل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے، علم آج بھی مسلمانوں کو عاشقین تک پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ الرحمن. تو لہذا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہاں جو اسباب ہیں، ہاں جو اس کے اسباب ابھی بیان کیوں نہیں، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میرا تعلق رہا ہے عربی مدارس سے بھی اور ماڈرن ایجوکیشن تھوڑی سی، تو سب سے بڑی پرابلم جو ہے ہم نے دیکھی ہے یہاں علم کے حوالے سے، یہ ایک کانفرنس میں ایک عالم نے بھی، ایک شخص نے بھی کہا تھا، اسی کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. ایک مدارس کی کانفرنس تھی ہندوستان میں، اس میں مہمان تھے، مہمان نے یہ بتا دیا یہ جملہ کہ اپنے حساب سے کہ میں کہہ رہا ہوں وہ دماغ دو قسم کے ہیں، یعنی اعلیٰ دماغ اور کمزور دماغ، ذہین اور اوسط درج کے. اس کو کہا اے لیول دماغ، اس کو کہا بی لیول. اور علم کو بھی اس نے دو تقسیم کیے ہیں، اے لیول علم یعنی دین، علم دین جو رب سے ملائے سبب وجود بتا دے. ایک ہے یہ فنون، عارضی چیز جو پیٹ کی خدمت کرے، ایگریکلچر، انجینئرنگ وغیرہ وغیرہ، اس کو اس نے کہا بی لیول علم. رب سے ملانے والا علم اے لیول علم، عام سہولیات فنون کو کہا بی لیول علم. دماغ کو بھی دو حصے، اعلیٰ دماغ اور ادنا دماغ، اے اور بی کا تقاضا یہ تھا، انصاف یہ تھا، عدل یہ تھا، اے لیول دماغ اے لیول پڑھیں، علوم الاسلامیہ، قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ، اور بی لیول بی پڑھیں. یہ تو توازن تھا. ہاں ٹھیک ہے، مکان کو سکوچل پتھر پہ ہی نہیں کیا کیا کیسے سمپت میں ممکن تھا یہ چیزیں، لیکن الٹا ہو گیا. یہاں پہ اے لیول دماغ چلا گیا بی لیول دائرے میں، اور بی لیول دماغ چلا کہاں؟ اے لیول دائرے میں. تو پرابلم ہو گئی وہاں پہ. اب جو مسئلہ ہے اے لیول والا مسئلہ، اے لیول مسئلے میں وہ لڑکے چلے گئے جو گھروں میں زیادہ اچھی پوزیشن پر نہیں تھے، جن کے مارکس اچھے نہیں تھے، جو پڑھنے میں اچھے نہیں تھے. اس قسم کے لوگ بھیج دیے ہم نے کہاں؟ مدارس میں، درسگاہوں میں. اے لیول والا علم اس کے وہ متحمل نہیں تھے، اور اپنے بنا دیا اپنے درجات، متحمل نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے انہوں نے علم کو وہ شکل نہ دی، انہوں نے علوم الاسلامیہ کو وہ تناظر نہیں دیا جو اوائل میں لوگوں نے دیا، جو پرانی علماء نے دے دیا. تو وہی سب سے بڑی کمزوری ہو گئی علوم الاسلامیہ کی، یہی سبب ہے. لہذا اس کا حل یہی ہے، آپ جیسے لوگ علوم الاسلام میں آ جائیں، آپ خود سیکھنا چاہیں، آپ افتراق، انتشار، مسلکی تعصب، جمود، اس کو سائڈ پر رہیں. اب آپ کے ذمہ دار کام ہے. تو مشکل ہے کہ چند ہی سالوں میں انشاءاللہ مسلمانوں کو عظمت ادا کرے گا انشاءاللہ، یہ وعدہ اس کا، اس نے اپنا قانون بنا رکھا ہے. تو ہم لوگ علوم الاسلامیہ کو اتنا دور سے دیکھ رہے ہیں، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اپنے تناظر میں، ہم نہ دنیا کے رہتے نہ اخرا کے. میں ایک مدرسے سے وابستہ ہوں، میرا تعلق رہا چھوٹے سے بڑے مدارس تک. اکثر میں یہ کیا میگزین وغیرہ کے حوالے سے کام کر رہا تھا. جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں 5% بھی ہمارے جنریشن میں اس قابل نہیں وہ کوئی مضمون لکھ سکیں. 5% میں یقین کہہ سکتا ہوں میں، جہاں میں کالجوں کا حال دیکھ رہا ہوں، ہائر سیکنڈری کا حال دیکھ رہا ہوں، نہیں اس قابل وہ کچھ لکھ سکیں، کیونکہ ہم نے علم کو پس پوچھ رکھا ہے. یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہمارے لیے. ایک دن میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اعلان کیا تھا تلبیب سے، اسرائیل سے، ان کے وہ جو نا بڑے وہ پادری جو ہوتے ہیں وہ سینیگاگ میں،
تو اس نے اعلان کیا تلبیب سے کہ ہم سب سے خوبصورت سینیگاگ ٹیمپل بنا دیں گے، سب سے خوبصورت دنیا میں، وہ گولڈن ہوگا. تو ایک ڈیڈ لائن دے دی، اس ڈیڈ لائن تک تمام جوز اپنے ڈونیشن پیش کریں. تو انہوں نے دے دیا، ہمیں بنانا اپنا ٹیمپل، وہ سب سے شاندار ہوگا. جب ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، جس دن اس کی سنگ بنیاد ڈالنی تھی، اس نے شام کو اعلان کیا ہمیں تورات کے حساب سے اس بات پر یقین ہے کہ بڑے بڑے شاندار محلوں میں عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، سادگی ہوتی ہے، لہذا اس سارے پیسے کو علم میں خرچ کیا جائے، ہم اس کے بنائیں گے یونیورسٹی. یہ ہمارا منصب تھا، اقرا ہمارے لیے اعلان تھا، نون والقلم ہمارے لیے اعلان تھا، لیگیسی ہماری تھی. دارالارقم مسلمان نے قائم کیا تھا. جنگ بدر میں ہم نے ان سے کہا تھا چند لوگوں کو پڑھائیں، ہم بلا تعصب پڑھانے والے تھے. مسلمان اپنے وراثت سے دور ہو گئے، اپنے لیگیسی سے دور ہو گئے. اب ہم اپنے اسلاف کو بھی جانتے نہیں، یہ بھی ایک پریشانی ہوتی ہے. ہمارے نوجوان کو احساس کمتری ہوتی ہے. یہ قوم ہی ایسا ہے ہمارا، یہ برصغیر، نہ جانے ان کی میں کیا پرابلم ہے، ان میں سمجھ نہیں پا سکتا ہوں میں. انگریزوں نے کہا ایکول رائٹس، مرد عورت برابر. ہمیں کہا ہم نے آنن فانن 4-5 عورتوں کو آگے بڑھا دیا. اندرا گاندھی ہو، حسینہ وہاں کی ہو، ہندوستان کیا نام ہے پاکستان کی بے نظیر ہو، ہم نے آنن فانن لیڈیز کو آگے بڑھا دیا. امریکہ میں آج تک بھی کوئی لیڈیز پریزیڈنٹ نہیں آ چکی ہے، وہ کبھی نہیں آئی آج تک. ایسے وہ لوگ ووٹ سہج اسی پر ساری کو بروٹ، یہ احساس کمتری ہماری قوم میں ہے. اور اس کے لیے بھی ڈیزائنڈ بھی ہے. مثلاً آپ دیکھیں انسائکلوپیڈیا امریکا، یہاں بٹانیکا، یہاں اس کا کوئی رپورٹ، جب کشمیر کی پکچر دکھاتے ہیں آپ وہاں کشمیر دیکھیں تچہاور کم تائیں بال پر کانسا سب بچی سب بچی یہ ساری کو مگر پلو آسان نہ چوٹ ٹھیک. ہمارے پاس بھی چوٹس ہیں، ہمارے پاس بھی صفائی ہیں. جب ہم وہ کیونکہ پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں، جب اپنا پیش کرے تو ناسا نہ جانے کیا کیا پیش کرے. ہماری تصویر بھی بگڑ کے پیش کی جاتی ہے، جس سے ہمارا احساس اور بھی کمتر ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، رب ہمارے ساتھ ہے. لیکن اصول یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم سے اپنے آپ کو چار چاند دلائیں. مجھے لگ رہا ہے علم ہی پہلا اور آخری ہمارا ہتھیار ہے جو مسلمانوں کے لیے سروئی کے ہے اور عبادت بھی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.